بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں باب نمبر 136 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب سخاوت النفس، یعنی دل کی سخاوت۔ اور اس سے قبل ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ چونکہ اس سے قبل گفتگو چل رہی تھی حسن اخلاق کے بارے میں، لہذا اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم فرمایا ہے، یعنی دل کی سخاوت۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کا سخی ہونا، اور یہ کہ معاشرے میں جو ضرورت مند قسم کے افراد ہیں، جو کوئی مسکین ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، تو اس کی مدد کرتے رہنا، تو یہ چیز بھی حسن اخلاق میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید ہم نے یہ گفتگو بھی کی تھی کہ بقول اہل علم سخاوت کا تعلق صرف مال و دولت تک یہ بات محدود نہیں ہے، بلکہ انسان اللہ کی راہ میں اپنا روپیہ پیسہ، اپنا مال و دولت خرچ کیا کرے، یہ چیز بھی سخاوت میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ اپنا وقت خرچ کرنا کسی ضرورت مند کی بہتری کی خاطر، اور یہ کہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ اگر کسی نے ہمیں کوئی صدمہ پہنچایا ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچایا ہے، تو فوراً بگڑنے اور بھڑکنے کی بجائے اور انتقام کے جذبے کی بجائے عفو و درگزر کا مظاہرہ کرنا اور چشم پوشی سے کام لینا، یہ تمام چیزیں بھی سخاوت میں شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطالعے کے دوران ہمیں یہی بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ناظرین کرام اس عنوان سخاوت النفس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے جو متعدد احادیث درج فرمائی ہیں، ان میں سب سے پہلے یہ حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس کا نمبر ہے اس کتاب الادب المفرد میں 276۔ فرمایا کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس۔ بہت ہی قیمتی ترین بات اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو مالداری ہے، غنا، خوشحالی، اس کا تعلق مال و اسباب کی فراوانی کے ساتھ نہیں ہے، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، یہ جو مالداری ہے اس کا تعلق تو دل سے ہے، کہ انسان کا دل اگر غنی ہوگا، دل اگر بڑا ہوگا، تبھی انسان حقیقی معنوں میں مالدار ہوگا، خوشحال ہوگا، اور یہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ سخاوت کا معاملہ بھی کر سکے گا۔ سخی قسم کا انسان، دوسروں کی مدد کرتے رہنا، دوسروں کے کام آنا۔ تو اگر دل بڑا ہے تو سب ٹھیک ہے،
اگرچہ بظاہر مال و دولت اس کے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا دل تنگ ہے، دل چھوٹا ہے، بخیل قسم کا انسان ہے، تو اگرچہ تمام دنیا بھر کے خزانے اس کے پاس موجود ہوں، کہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ ہے، مال و اسباب ہے، یہ دنیاوی شان و شوکت اور یہ دنیاوی مال و متاع کے انبار اس کے پاس موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ غنی نہیں ہے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکے گا، نہ کبھی وہ سخی انسان بن سکے گا، وہ تو روتا ہی رہے گا۔ دنیا بھر کے خزانے اسے نصیب ہیں، لیکن وہ ہمیشہ خود کو فقیر ہی سمجھے گا کہ یہ جو کچھ ہے، یہ اتنے خزانوں کے یہ ڈھیر، یہ انبار، یہ ابھی کم ہیں، ابھی اور چاہیے۔ اور یہ کہ ہوس کا یہ جو معاملہ ہے، یہ بدترین خصلت کہ پیسے کی ہوس، جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہوگا تو پھر یہ ہوس، یہ مزید کا لالچ، یہ چیز زندگی بھر اسے کبھی سکون سے جینے نہیں دے گی۔ اور یہ کہ ہوس کا یہ منہ زور گھوڑا، یہ زندگی کے کسی مرحلے پر، کسی منزل پر اسے رکنے نہیں دے گا، سکون نہیں لینے دے گا۔ اور یہ کہ یہ انسان زندگی بھر خود کو ہلکان کیے رکھے گا، دولت کی ہوس میں، مزید روپے پیسے کے لالچ میں دوڑتا ہی رہے گا، دوڑتا ہی رہے گا، یہاں تک کہ قبر کے منہ تک جا پہنچے گا۔ قبر کے منہ تک جا پہنچا ہے، لیکن ہوس کا منہ ابھی بھی بند نہیں ہوا۔ فرمایا قرآن کریم میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ جو مزید کی ہوس ہے کہ اور مل جائے، اور مل جائے، مزید کی یہ ہوس، اس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کیے رکھا مسلسل، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے۔ قبر تک جا پہنچے گا، مگر یہ کہ ہوس پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اس قسم کا انسان جو ہوس کا مارا ہوا ہے، روپے پیسے کو جس نے اپنا مطلوب و مقصود بنا رکھا ہے، روپیہ ہی اس کا مطلوب ہے، اس کا مقصود ہے، بلکہ روپیہ ہی اس کا معبود بھی ہے۔ مال و دولت کا پجاری، یہ مال و زر کی پوجا کرنے والا، کوئی رشتہ اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ باپ کون ہے، اولاد کون ہے، کیا بھائی اور کیا بہن، وہ کچھ نہیں جانتا، بس پیسہ پیسہ پیسہ، پیسہ ہی اس کے لیے سبھی کچھ ہے۔ تو یہ اس قسم کا یہ بد نصیب انسان، کبھی اسے سکون نصیب نہیں ہوگا اور کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، ہاں صرف قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکے گی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ لہذا جب بات یہ ہے کہ انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے لیے حکم ہے کہ ہمارا اخلاق عمدہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سخاوت کا تعلق بھی عمدہ اخلاق سے ہے، اور جب بات ہوگی سخاوت کی،
تو پھر سخاوت وہی انسان کر سکے گا کہ جس کا دل سخی ہوگا۔ لہذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل سخی ہو، کہ جس طرح انسان رزق کے معاملے میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ سے دعا اور فریاد کا سلسلہ بھی ہو کہ یا اللہ تو مجھے رزق میں کشادگی عطا فرما، کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں، اور دعا کے ساتھ کوشش بھی کیا کرتا ہے، تو اسی طرح خوش اخلاقی کے بارے میں بھی انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے دعا بھی کیا کرے، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو مجھے بہترین اخلاق عطا فرما، اور مزید یہ کہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان کوشش بھی کیا کرے کہ میرا اخلاق سنور جائے، اور یہ کہ میرا دل ہر برائی سے، ہر بری عادت سے اور کنجوسی سے میرا دل پاک اور صاف ہو جائے، کہ انسان کوشش کرے گا جس چیز کے لیے تو وہ چیز اسے نصیب ہوگی، اور اگر کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر محروم ہی رہ جائے گا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم، کہ یہ جو علم ہے، علم اسی انسان کو نصیب ہوگا کہ جو علم حاصل کرے گا، جو فکر کرے گا، جستجو کرے گا، اور یہ کہ جو کوئی کوشش کرتا رہے گا تو اسے ہی علم حاصل ہوگا۔ اور فرمائے کہ انما الحلم بالتحلم، کہ یہ جو حلم ہے، ہاں کے ساتھ حلم یعنی عفو، درگزر، صبر اور تحمل اور برداشت کا یہ معاملہ، تو اگر کوئی خود کو عادی بنانے کی کوشش کرتا رہے گا کہ میں برداشت کیا کروں، اور یہ کہ معمولی سی بات اگر کسی نے کہہ دی ہے تو اب میں شعلہ بن گیا، اور یہ کہ فتنہ برپا کر دیا ہے، تو اس قسم کی عادتوں سے میں اپنا دامن بچائے رکھوں۔ جو کوشش کرے گا اسے ہی یہ چیز یعنی برداشت کی عادت نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمائے کہ من یتحری الخیر یعطا، جو کوئی خیر کے لیے جستجو کرتا رہے گا کہ اللہ کی طرف سے مجھے خیر نصیب ہو جائے، بھلائی نصیب ہو جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یقیناً اللہ کی طرف سے اسے خیر عطا کر دی جائے گی، کہ اسے طلب ہے، جستجو ہے۔ وَمَن يَتَوَقَّ الشَّرَّ يُوقَ، جو کوئی ہر شر سے بچنے کی جستجو کرتا رہے گا تو اسے اللہ کی طرف سے شر سے بچا ہی لیا جائے گا۔ اور جس طرح فرمائے کہ من یستعفف یعفہ اللہ ومن یستغنی یغنہ اللہ، جو کوئی ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے گا کہ زندگی بھر میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کبھی کسی کے سامنے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی، اور یوں اللہ کی طرف سے اس کے لیے انتظام کیا جائے گا کہ زندگی میں کبھی کسی مرحلے پر اسے کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو الغرض ناظرین کرام، جو انسان جس چیز کے لیے کوشش کیا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ چیز اسے عطا کی جاتی ہے، اور اگر کوشش ہی نہیں کرے گا تو پھر محروم ہی رہ جائے گا۔ اور یہ کہ جس طرح انسان اگر ہاتھ پاؤں ہلاتا رہے، اور یہ کہ ہلکی پھلکی ورزش اور یہ چہل قدمی وغیرہ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا
کہ اس کا جسم صحت مند رہے گا اور اس کے قوا مضبوط رہیں گے. لیکن یہ کہ اگر کوئی ہمیشہ بیٹھا رہے اور آرام پسند بن گیا کہ بس آرام چاہیے، نہ کبھی چہل قدمی ہے، نہ کبھی ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوئی اسے فکر ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں اپنی صحت کو برباد کر دے گا کہ اس کا یہ صحت مند جسم مریض اور بیکار بن کر رہ جائے گا. تو اسی طرح ناظرین کرام، جسمانی صحت کا جس طرح معاملہ ہے کہ کوشش کی جائے تبھی یہ صحت برقرار رہ سکے گی، تو جسمانی صحت کی طرح بعینہ جو باطنی صحت کا معاملہ ہے کہ یہ اخلاق، تو اس بارے میں بھی کوشش کی ضرورت ہے کہ انسان کوشش کیا کرے کہ میرا باطن درست ہو جائے، میری اندرونی جو صحت ہے وہ اچھی ہو جائے، وہ برقرار رہے. لہذا تو انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرتا رہے کہ معاشرے میں جو کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جائے جس طرح بھی ممکن ہو، روپے پیسے کے ذریعے، یا اپنا وقت لگایا جائے اس کے کام کاج میں، یا کم از کم یہ کہ دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا وغیرہ، یا اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے تو فوراً فتنہ و فساد برپا کرنے کی بجائے انسان صبر و برداشت کو اپنا شیوا و شعار بنایا کرے. تو سخاوت کے مفہوم میں یہ تمام باتیں شامل ہیں، اور ان چیزوں کا تعلق ہے انسان کے دل کے ساتھ کہ دل سخی ہوگا تو انسان دوسروں کے کام آ سکے گا، اگرچہ خود اس کے پاس مال و دولت یا اس کی دنیاوی حیثیت بہت ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس سے صبر ہی نہیں ہوگا کہ اس کا دل سخی ہے، دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی اور رحمت کے جذبات ہیں. جہاں کہیں کوئی پریشان انسان اسے نظر آ گیا، اب اسے چین ہی نہیں آئے گا اور یہ اٹھ کھڑا ہوگا اس کی مدد کے لیے کہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے یہ اس کی مدد کرے گا. لہذا دل کی سخاوت ضروری ہے، اور اگر دل سخی نہیں ہے، دل تنگ ہے، تو بہت کچھ اللہ نے دے رکھا ہے لیکن انسان کبھی کسی دوسرے کے کسی کام نہیں آئے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کی اس ملاقات میں ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.